سورہ لہب، یہ سورہ مکی ہے، ابتدائی زمانے کی ہے۔ اس سورہ میں 5 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں ہے۔ تو آئیے پہلے تو ہم اس سورہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی مختصر تفسیر جانیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ کا ترجمہ مکمل ہوا، اب آئیے ہم اس کی تفسیر جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوئی کہ کس طرح روز قیامت اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور اس کی بیوی جو دنیا میں اس کا ساتھ ہر کام میں دیا کرتی تھی، آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوگی اور عذاب کا مزہ چکھے گی، اور نہ وہاں اس کا مال کچھ کام آئے گا، نہ اس کی کمائی، نہ اولاد، نہ رشتہ دار۔ اس جگہ وہ کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکتا اللہ کے غضب سے۔ اور اس سورے کے نازل ہونے کا ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے۔ یہ عرب والوں کا طریقہ تھا، جب انہیں کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا تو پہلے جیسے مائک لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، تو اگر ان کو کوئی بات اپنی بتانی ہوتی تھی تو وہ ننگے ہو جاتے اور کسی ٹیلے یا پہاڑ پر چڑھ جاتے اور زور زور سے لوگوں کو پکارتے، تو دور سے بھی دیکھنے والا شخص یہ سمجھ جاتا کہ اس شخص کے پاس کوئی ضروری بات ہے جس کو اسے بتانا ہے، تو لوگ اکٹھا ہو جاتے۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا، مگر آپ برہنہ نہیں ہوئے نعوذ باللہ، لیکن آپ پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز سے لوگوں کو پکارنے لگے، یا صباحا یا صباحا۔ قریش کے لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ صبح یا شام کے وقت دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری باتوں کا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم کریں گے یقین، آپ تو امین ہے، صادق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے سخت عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ تو اس بات پر ابو لہب نے کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس بات کے لیے اکٹھا کیا ہے؟ تو اس واقعے پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ جھاڑتا ہوا، جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور بددعا دیتا ہوا برا بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، مگر اس کے چہرے کی چمک دمک خوبصورتی کی وجہ سے ابو لہب یعنی شعلے والا لوگ کہنے لگے، اور یہی اس کا نام بھی پڑ گیا۔ اور اس کی بیوی ام جمیل تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا نفرت کرتی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے آپ کو تکلیف پہنچانے کا۔ ان کے بارے میں اپنا آنکھوں دیکھا حال حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ اپنے اسلام لانے کے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک بار بازار میں دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے، اے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ۔ اور انہوں نے دیکھا کہ کافی لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک گورا چمکدار چہرے والا بھینگی آنکھ والا شخص آیا اور کہنے لگا، لوگوں، یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے، یہ ہمیں اپنے دین سے دور کر رہا ہے۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے توحید کی دعوت دے رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے جا کر غیر غلط کہہ رہا تھا اور لوگوں سے آپ کے بارے میں برائی کر رہا تھا۔ اور حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ہے، لعنہ اللہ۔ اور حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت جوان تھا، مشک لاد کر پانی لایا کرتا تھا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس وقت رہا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، مجھے سچا جانو، مجھے میرے دشمنوں سے بچاؤ تاکہ اس کام کو میں انجام دے سکوں جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ہٹتے تو وہاں ابو لہب پہنچ جاتا اور کہتا،
اے قبیلے والوں، یہ شخص تمہیں تمہارے خداؤں سے دور کر رہا ہے، اپنی نئی لائی ہوئی گمراہی کی طرف تم کو گھسیٹ رہا ہے، اس لیے خبردار، نہ اس کی بات سننا اور نہ ماننا، نہیں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورہ میں اس کے لیے وعید فرمائی، اور تا قیامت لوگ ان آیتوں کو پڑھیں گے اور اسے لعن طعن کریں گے۔ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا کہ اگر میرا بھتیجا سچا ہے نا تو میں تو اپنا مال، اپنی اولاد اللہ کی راہ میں دے دوں گا اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اس پر اللہ نے واضح کر دیا اس سورہ میں کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کا مال کچھ بھی کام آئے گا اس دن، اور نہ اس کی اولاد جو کہ اس نے کمائی ہے، اس روز کچھ بھی اس کے حق میں کام نہ آئے گا۔ اور اس کی بیوی جو قریش کی عورتوں کی سردار تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کی کنیت تھی ام جمیل، اور حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، وہ بھی ہر معاملے میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا کرتی تھی، اس لیے قیامت والے دن عذاب میں بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ لکڑیاں چن چن کر لائے گی اور اپنے شوہر کے لیے آگ کو اور بھڑکائے گی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں وہ دنیا میں بھی جنگل سے لکڑیاں کانٹے دار چن کے لاتی اور آپ کی راہ میں ڈال دیا کرتی تھی، اس لیے آخرت میں بھی اسے یہی کام دیا جائے گا کہ وہ لکڑیاں چن کر لائے اور اپنے شوہر کے لیے آگ کو اور بھڑکائے۔ اس کے گلے میں آگ کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غار یار حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ام جمیل ایک نوکیلا پتھر لے کے آگے بڑھ رہی ہے، وہ گھبرا گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، وہ آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ لے اور آپ کو تکلیف پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غم نہ کرو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت شروع کر دی تاکہ اس سے بچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، یعنی جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور جو ایمان نہ لائے ان کے درمیان پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کو نظر نہ آئے، اس کی آنکھوں پر تو جیسے پردہ پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اے ابو بکر، مجھے پتا ہے کہ تیرے ساتھی نے شعر میں میری مذمت کی ہے اور میری بے عزتی کی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں نہیں، یہ غلط ہے، انہوں نے تیری کوئی بے عزتی نہیں کی ہے، بلکہ وہ تو رب کی قسم کوئی شعر شاعری جانتے ہی نہیں ہیں۔ بعد میں وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کو کیسے نہیں دیکھ سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آر بن کے کھڑا ہو گیا جب تک وہ چلی نہ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس طرح اپنے نبی کی حفاظت کی۔ اس سورے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کتنی بڑی سچائی ظاہر ہوتی ہے، اور قرآن کے حق ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ اس سورے کے نازل ہونے کے بعد دونوں بھی، نہ شوہر نہ بیوی، کبھی بھی موت تک ایمان نہیں لائے، نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر۔ اگر نعوذ باللہ وہ لوگ ایمان لے آتے تو قرآن اور نبی دونوں ہی جھوٹے ثابت ہو جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ دن بدن ان کی نفرت بڑھتی گئی اسلام کو لے کر، اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلے گئے کہ انہیں کلمہ نصیب نہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلن و حسد اپنے سینے میں لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ حق ہے، نبی سچے ہے، اور قرآن کا ایک ایک حرف کبھی بدلا ہے نہ بدلے گا قیامت، اس بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سورے کی تفسیر کو ہم نے مکمل کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔